کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ماہر نفسیات کنول، اور آج ہم جو اسٹارٹ کا ٹاپک لینے والے ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے، وہ ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی۔ واٹ از سائیکالوجی، اور اس کی کتنی ڈیفینیشنز بنائی گئیں، بیان کی گئیں، اور کتنے دفعہ اس کو مسترد کیا گیا، تو یہ ساری ڈیٹیل ہم اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کتاب میں پڑھنے کے بعد ہم نے اس کا یہ ٹو دی پوائنٹ مینول ریڈی کیا۔ اس میں سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی میں جو فرسٹ ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی وہ ہے سائنس آف سول۔ ٹھیک ہے، سائنس آف سول مینس روح کا علم۔ ماہر نفسیات نے سب سے پہلے جو تعریف بیان کی تھی روح کا علم، نفسیات کو بطور علم روح کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کو مسترد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈیفینیشن بیان کی، اس میں انہوں نے کہا اٹ از اے سائنس آف بیہیویئر۔ تو سائنس آف بیہیویئر میں جب بات آئی تو انہوں نے کافی ساری ڈیٹیلز، جیبی واٹسن نے اس میں نظریات بنائے اور ان کو اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے کافی اچھے سے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر۔ اب سائنس آف بیہیویئر کے بعد کئی ماہرین نے سائنس آف بیہیویئر کا جو نظریات تھے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اس ڈیفینیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا سائیکالوجی جو ہے وہ صرف سائنس آف بیہیویئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائیکالوجی سائنس آف بیہیویئر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فردر کئی سارے ماہرین آئے، انہوں نے پھر اس کی تھرڈ ڈیفینیشن جو ایکسپلین کی وہ ہے سائنس آف مائنڈ اینڈ کانشیسنیس۔ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ اینڈ آف کانشیسنیس، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھرڈ ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی۔ اب مسترد تو سائنس آف سول بھی کیا گیا، سائنس آف بیہیویئر بھی کیا گیا، پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں سائنس آف مائنڈ اینڈ آف کانشیسنیس کو بھی جو کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا کہ سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشن جو ہے سائنس آف مائنڈ اینڈ آف کانشیسنیس ہے، تو اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، کئی ماہرین آئے، انہوں نے کہا کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول، بیہیویئر اینڈ آف مینٹل پروسیس، ٹھیک ہے، مینٹل پروسیس اینڈ آف کانشیسنیس۔ انہوں نے کہا نفسیات جو ہے وہ روح کا، کردار کا اور شعور کا، ذہنیت کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ نفسیات کو ہم اور بھی کئی سارے ماہرین کی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کئی ساری ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں گولز بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے جب گولز بیان کیے تو گولز میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سائیکالوجی اپنے اور اس دنیا کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے فانی ہے۔ ہم اپنے اس ایمان اور عقیدے کی روشنی میں اللہ کو ایک اور غیر فانی مانتے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کا دعویٰ ہے کہ مشاہدے اور مطالعہ کا بہتر طریقہ سائنسی طریقوں کا استعمال ہے۔ تو اسی طرح سے ہافمین اور وارنر نے نفسیات کے مندرجہ ذیل 4 مقاصد بیان کیے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے انہیں ڈائگنوز کرنا، بہت سے نفسیات دان جو تھے وہ افراد کا مخصوص کردار سائنسی مشاہدے کی مدد سے جانچ کر بیان کرتے تھے، یعنی وہ کردار کس نوعیت کا ہے۔ سیکنڈ ون ہے ایکسپلین، مطلب وضاحت کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کردار کی وجوہات کی تشخیص کر کے اس کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ون پہ آتا ہے پریڈکشن، پیش گوئی کرنا۔ وہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے تجربات، مشاہدات اور تحقیق کی روشنی میں حاصل کردہ معلومات اور نتائج کا تجزیہ کر کے افراد کے مستقبل کے کردار کی پیش گوئی کریں، یعنی مستقبل میں افراد سے کس قسم کے کردار کی توقع ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب پریڈکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ چینج بیہیویئر، مطلب کردار بدلنا۔
اپنے حاصل کردہ نتائج اور معلومات کی مدد سے وہ افراد کے ناپسندیدہ کردار یا ماحول میں تبدیلی لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ آئندہ زندگی میں ایسے افراد کو اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ اب یہ تھے ہمارے گولز: ڈائگنوز، ایکسپلین، پریڈکشن اینڈ چینج آف بیہیویئر۔ پھر اس کے بعد آتی ہیں فیلڈز میں سب سے پہلے آتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں انہوں نے ڈیفائن کیا، انہوں نے کہا کہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ڈیل ود آل دا سائیکالوجیکل اسپیکٹس آف دا ایجوکیشنل پروسیس، یعنی تعلیمی نفسیات کا جو ماہر ہے آموزش اور تدریس کا ماہر ہوتا ہے۔ ہی از اسپیشلسٹ ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ۔ اب اس میں جو بیسیکلی پوائنٹس آتے ہیں وہ اسکول سائیکالوجسٹ کے آتے ہیں، تعلیمی مشیر کے آتے ہیں۔ اس میں تعلیمی مشیر میں استاد بھی آ سکتا ہے، اور اس کے فردر تعلیمی نفسیات کے کیٹیگری میں فردر کئی سارے ایسے پوائنٹس آتے ہیں جن کو ہم ان ڈیٹیل نیکسٹ ویڈیو میں جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں نشوونماتی نفسیات، مطلب نشو و نما کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کو ہم اسٹارٹ سے اینڈ تک ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کانسیپٹ سے لے کے لاسٹ تک ہم اس میں ساری کیٹیگریز کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، تو اسی لیے اسے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کلینیکل سائیکالوجی۔ کلینیکل سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے؟ سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، نیورولوجسٹ ہوتا ہے، سائیکونالسٹ ہوتا ہے، سوشل ورکر ہوتا ہے۔ یہ سب کلینیکل سائیکالوجسٹ میں، نہ صرف کلینیکل میں بلکہ اب نارمل سائیکالوجی میں بھی ان کا کافی اچھا رول ہوتا ہے، تو اس میں بہت ساری کیٹیگریز آتی ہیں، یہ ہم ان ڈیٹیل نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو فیلڈ ہے وہ ہے کلینیکل سائیکالوجی۔ کلینیکل سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف اسے کلینیکل کہتے ہیں بلکہ یہ کریمینل بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں، کریمینل، ٹھیک ہے۔ کریمینل سائیکالوجی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں جرائم پیشہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ جرائم کرتے رہتے ہیں۔ ان جرائم کی روک تھام کے لیے احتیاطی اور عدالتی اور تعزیری طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم جرم کی تعریف کریں تو کرائم از دا وائلیشن آف لا، مطلب آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ جرم سے مراد قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اب اس میں جرائم اور نفسیات کے حوالے سے اسٹارٹ سے اینڈ تک اگر ہم اسٹڈی کریں تو پرانے وقتوں میں جرائم کی جو نفسیات تھی اس میں سخت ترین سزائیں جو مجرموں کو دی جاتی تھیں، آج کل بھی دی جاتی ہیں، لیکن ان پر کافی حد تک کنٹرول ہے۔ مطلب اوور آل زیادہ تر اسٹڈی جو جرائم کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ کریمنل سائیکالوجی میں کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سوشل سائیکالوجی۔ سوشل سائیکالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل سائیکالوجی کو اگر ہم ٹو دی پوائنٹ ڈیفائن کریں تو مین از اے سوشل اینیمل بائی ہز نیچر، مطلب ارسطو نے کہا تھا کہ انسان فطری طور پر ایک سماجی حیوان ہے۔ سوشل سائیکالوجی اسٹڈیز مین ایز اے سوشل اینیمل who interacts frequently, if not continually, with other humans and groups ranging from the family to the society، ٹھیک ہے۔ یہ سوشل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں۔ یہ سوشل سائیکالوجی میں اس طرح کی کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سوشل سائیکالوجی، اب نارمل سائیکالوجی، پھر اس کے بعد آئے گا انڈسٹریل سائیکالوجی، ٹھیک ہے۔ انڈسٹریل سائیکالوجی بھی سائیکالوجی کی ایک فیلڈ ہے۔ اس میں نفسیات کی یہ شاخ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ ماہرین نفسیات اس شعبے میں کارکن کے انتخاب اور تقسیم کار کے لیے خاص ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایسے ٹیسٹ مطلب وہ تیار کرتے ہیں۔ نفسیات کی یہ شاخ جو ہمارے کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں ان کے مسائل کا مطالعہ کرتی ہے، اور پھر نہ صرف مطالعہ کرتی ہے بلکہ ان کے تربیتی پروگرام کو بھی ایک ترتیب دیتی ہے،
اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں بھی کافی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے ماہرین نفسیات کافی حد تک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسانی انجینئرنگ، صنعتی، برقی، فضائی اور تمام متعلقہ شعبوں میں نئے نئے آلات کا ڈیزائن بھی تیار کرتے ہیں۔ اب اس میں انسانی انجینئرنگ کا یہ شعبہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی میں فروغ کے ساتھ ساتھ انسانی انجینئرنگ کی اہمیت بھی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ نفسیات کی یہ شاخ کارکنوں اور انتظامیہ کے مابین خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے نفسیاتی اصول فراہم کرتی ہے، جو ان کی ترقی، بہتر کارکردگی اور مصنوعات کو ایک اعلیٰ درجے پہ واضح کرتی ہے۔ مطلب یہ صنعتی اور کاروباری نفسیات، یا اسے یوں کہہ لیں کہ بزنس سائیکالوجی ہے، بزنس سائیکالوجی بھی ہے۔ بزنس سائیکالوجی بھی ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کی۔ یہ جب ہم آگے ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو اپنی ویڈیو میں لازمی بتاؤں گی کہ انڈسٹریل سائیکالوجی کس حد تک ہماری جو پاکستان کے بزنس ہیں ان میں کس حد تک رول پلے کر رہی ہے۔ اور ٹو دی پوائنٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اور بھی کافی ساری اس طرح کی فیلڈس ہیں، ان میں کاؤنسلنگ ہو گیا، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی فردر کافی ساری کیٹیگریز ہیں جو میں نے یہاں مینشن نہیں کی، لیکن ہم ان کو بھی آگے چل کے ان ڈیٹیل اسی طرح ویڈیو بنا کے میں یوٹیوب پر آپ لوگوں کے لیے ڈسپلے کرواؤں گی۔ اب آپ لوگوں کو ٹو دی پوائنٹ اس میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی میں سائنس آف سول، سائنس آف بیہیویئر، سائنس آف مائنڈ اینڈ آف کانشیسنس، پھر ٹو دی پوائنٹ اس کو ڈیفائن کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے گولز بتائے گئے، گولز کو ڈیفائن کرنے کے بعد اس کی فیلڈز بتائی گئی۔ فیلڈز یہ صرف اتنی ہی فیلڈز نہیں ہیں، اور بھی کافی ساری فیلڈز ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ٹو دی پوائنٹ بتانا تھا کہ یہ فیلڈز جو ہے وہ سر فہرست ہیں، ان کو ہم اسی طرح سے ہی آگے ڈیٹیل میں اس کی ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو اگر میرے اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ادروائز سبسکرائب کریں، فالو کریں اور شیئر لازمی کریں۔